اور اونٹنی کو اپنے سامنے پائے تو خوشی اور فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے کہ واہ میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار انسان اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ زمر سے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واعظ نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ شہید رحمہ اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمہ اللہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز